السلام علیکم۔ انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ ایک بڑی خبر ہے جو گرین پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی فیملی کے حوالے سے۔ اب یہ بات تو سامنے آ رہی ہے کہ ان کی اہلیہ، ان کی والدہ اور دو معصوم بچیوں سمیت جو ان کی فیملی کی خواتین ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور کسی محفوظ جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے سب سے اہم سوال یہ ہے اس خبر پر آنے سے پہلے کہ کیا امیر لبیک یعنی وہ کسی بند گلی میں جا چکے ہیں اور اس بند گلی میں پہنچایا کس نے ہے؟ اس مدعے پر ذرا غور کیجیے گا۔ آپ بے شک میری اس بات کو چاہے کس انداز میں بھی لیں اور شاید یہ سمجھیں کہ میں کسی کی ترجمانی کر رہا ہوں، کسی کی لائن پر یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے، یقین مانیں حقیقت یہ ہے کہ کچھ گرین پارٹی کی مجلس شورا کے رہنما اور خود ان کے بھائی سمیت جو ان کے ارد گرد پرزے ہیں نا، انتشاری پرزے ہیں، یہ معاملہ انہوں نے خراب کیا ہے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ آگاہ کر دیا تھا کہ مخصوص وائرس زدہ جماعت کے ٹرولرز اب اس کو ایک موقع سمجھیں گے اور جو اجیت ڈوول ہے، جو پاکستان مخالف عناصر ہیں، وہ بالکل متحرک ہو جائیں گے اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کا انتظار کریں۔ اس پریس کانفرنس کے بعد اپنے لاہ عمل کا اعلان کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ لاہور میں نہیں تھے۔ اچانک پتہ چلا فجر کے وقت میر صاحب لاہور میں آ گئے ہیں، اور تب بھی ہم نے یہ کہا، بلکہ جو گرین پارٹی سے وابستہ سنجیدہ طبقہ ہے اس نے بھی یہ کہا کہ خدا را تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ادھر سے ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے، ادھر سے فوری طور پر اعلان ہو جاتا ہے۔ ان تانے بانوں کو ملانے کی ذرا کوشش کریں کہ بیانیہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے اور پھر جو تیلی لگانے والے ہیں، جو فتنے ہیں، وہ کیسے کارروائی ڈالتے ہیں۔ تو ان کی تیلی نے آگ لگائی اور اب لگے، اور جب یہ نکلا مارچ، لاہور سے نکلا مارچ، تو مجھے تو یقین تھا کہ یہاں سے جب یہ نکلیں گے تو داتا دربار، پھر داتا دربار سے بھاٹی چوک، پھر جو ہے آگے آئیں گے یادگار، اس کے بعد بتی چوک، پھر شدرا، تو یہ رات گے تک ایسے ہی تھوڑی سی جو ہے وہ یہاں پر اب تھوڑی ہلکی سی کہہ لیں یا شدید کہہ لیں، پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ پچھلی دفعہ بھی اسی مقام پر ہوا تھا، پھر رات کو پڑاؤ ہوا تھا۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، اور اسی میں خبر بھی تلاش کر لیجئے گا کہ وہاں پر یہ معاملہ ہوا۔ اب سوشل میڈیا کے مختلف جو واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک ہی طرح کے میسیجز آ رہے تھے، ایک ہی طرح کے پیغامات آ رہے تھے، اور ایز اے جرنلسٹ میں حیران تھا کہ جو ویڈیو کلپ گرین پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے آ رہے تھے، جو جملے ان کی جانب سے آ رہے تھے، وہی مخصوص جماعت کے وائرس زدہ ٹرولرز بھی شیئر کر رہے تھے، یعنی وائرل کر رہے تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جنرل فیض کے کورٹ مارشل کی بات ہو گئی، بڑے شفاف اور واضح انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہہ دیا کہ انکوائری چل رہی ہے۔ اس کے بعد جو کے پی کے والا معاملہ ہے، جو افغانستان والا معاملہ ہے، تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت عملی کی ضرورت تھی، اور یہاں پر حکمت عملی کو نظر انداز کر دیا گیا، اور
حافظ صاحب حسین رضوی جیسا جہاں دیدہ، اور ایک آپ یہ کہہ لیں کہ مدبر شخصیت کا حامل، ان کو بند گلی میں لے جایا گیا، ان کو بند گلی میں لے جایا گیا۔ آپ ذرا فرصت مل جائے اس سارے بحران سے تو دیکھیے گا کہ آپ کی مجلس شورا کے یہ جو کچھ ہیں نا، جن کو ڈیجیٹل میڈیا پر فیم لینے کا شوق ہے، انہوں نے پہلے جس طرح یہ نہیں ہوتا کہ فرمائشی پولیس کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، اسی طرح اپنے حق میں فرمائشی ٹرینڈ چلائے کہ فلانے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، فلانے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، کسی کے گھر میں چھاپا پڑا ہے، اس کی نافٹی سامنے آئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر اچانک وہ نمودار بھی ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ابھی بھی مین کنٹینر پر حافظ صاحب کے ارد گرد ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ گرفتار ہوئے ہیں تو انہیں چھوڑا کیوں گیا ہے؟ اگر یہ گرفتار ہوئے تھے تو چھوڑا کیوں گیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو کنٹینر پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں پیچھے ہیں؟ یہ کیوں آگے نہیں آ رہے؟ اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے۔ اب آتے ہیں ان کی فیملی کا جو میٹر ہوا ہے، قابل مذمت ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن دو پہلوؤں سے آپ ضرور سوچیے گا، اور یہ میری خبر بھی ہے غیر مصدقہ، لیکن جو ماضی کے واقعات میں نے دیکھے ہیں، پی ٹی آئی کا اور ان خواتین کا کمپیریزن نہیں بنتا۔ یہ گھریلو خواتین جن کے بارے میں کسی نے سنا نہیں، آج تک آواز نہیں سنی، اور دوسری جانب یہ لنک کیا جا رہا ہے چادر اور جادواری کے تقدس کو، بشرا بی بی والے معاملے کو اور دیگر معاملات کو۔ یہ الگ الگ میٹر ہیں۔ پی ٹی آئی ایویں راہ جاتی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کا کام کر رہی ہے، اور لبیک کے کچھ نادان دوست سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس حق کو نہیں سمجھ پا رہے، ان کے اس ٹریپ کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو یہ حفظ ما تقدم کے تحت بھی ہو سکتے ہیں، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ ابھی تک تو معاملہ بگڑا ہی ہوا ہے، اور جس طرح مرکز کا آپ یہ کہہ لیں کہ حصار میں لیا گیا ہے، تو وہاں پر ان کی فیملی تھی، اور اللہ نہ کرے وہاں پر کوئی بڑا کولیکٹر ڈیمیج ہو جائے تو وہ بات پھر کس پر آنی ہے؟ ذرا سوچیں وہ بات کس پر آنی ہے۔ تو اس انداز سے سوچیں۔ باقی بھرپور مذمت ہے، اور اللہ خیر کرے گا ان کی فیملی پر، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا، لیکن ارد گرد جو ٹاؤٹ ہے نا، ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں فیض آباد 2017 والا ہوا، اس کے بعد 2019، اور آپ دیکھیں کہ ویل چیئر پر ہونے کے باوجود بابا جی بھی مذاکرات کی جانب گئے تھے، تو لہٰذا آخر میں جانا اسی جانب ہے۔ اب آپ مجھے کچھ ترجمان حکومتی کہیں یا جو بھی کہیں، میں اس کی مزید اپڈیٹ آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ فی الحال جو ان کی فیملی والا میٹر ہے، وہ ہر جانب سے حکومت کو مذمت کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب سے جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حفظ ما تقدم کے تحت ہے۔ باقی آنکھیں اور کان اپنے کھلے رکھیں۔ اللہ حافظ۔